اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستو السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ اور کہانی پر پارٹ نمبر 7۔ پیارے بھائیو، قافلہ جب مصر کی سرزمین پر پہنچا، جس قافلے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو انہوں نے جہاں غلاموں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی گئی اور عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سب سے بڑھ کر بولی لگائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر لے گئے۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے، جس کا نام زلیخا تھا، کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مصر میں جگہ دی۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں۔ اور مصر کے لوگ جب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے اور آپس میں باتیں کرتے کہ اتنے خوبصورت بچے کو کسی نے بطور غلام بیچ ڈالا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام شکل و صورت سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کو ہمیشہ خوبصورت ہی بناتا ہے۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ باتیں نہ کرتے، چپ چاپ رہتے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے۔ اور ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ 2 پہرے داروں نے مل کر چوری کی، اور اسی بات پر گفتگو چل رہی تھی، اور اوپر سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے، اور کوئی بھی چوری ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سپاہیوں سے کہا، اگر یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں تو میں آپ کو ابھی پتہ کروا دیتا ہوں کہ چوری کس نے کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو اور انہیں دوسری طرف منہ کر کے بٹھا دو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر چور اپنی چوری خود مان جائے گا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تمام لوگ حیران تھے کہ یہ اتنا سا بچہ کیسے 1 منٹ کے اندر چور کو پکڑ لے گا۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے سپاہی کو اشارہ کیا کہ اپنی تلوار میان سے نکالو، اور سپاہی نے جب تلوار میان سے نکالی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تم مان جاؤ ورنہ ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ تو ایک پہرے دار جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ چوری میں نے کی ہے، میں سب کچھ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو وہاں کھڑے تمام لوگ ہنسنے لگے کہ اتنے سے بچے کے اندر اتنا دماغ موجود ہے کہ اس نے 2 منٹ کے اندر چور پکڑ لیا ہے۔ یہ واقعہ عزیز مصر کو جب سنایا گیا تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی باتوں سے کافی خوش ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اپنا ہمراز بنا لیا۔ جو بھی مشورہ کرنا ہوتا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرتے۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس نے خریدا تھا اس کا نام پوتیفار تھا، جو عزیز مصر تھا، اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ اور عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ نوجوان بے حد قابل، شریف اور نیک انسان ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا اچھا خیال رکھو اور اس کی آرام اور خوشی کے لیے سارے ذریعہ مہیا کرو۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے یہ بھی کہا کہ مجھے امید ہے کہ آئندہ یہ ہمارے بہت کام آئے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر کے تمام
तमाम गुलामों और खिदमतगारों पर पूरा इख्तियार दिया गया कि वो जिस काम को जैसे चाहें वैसे अंजाम पाएं। और धीरे धीरे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के घर में जवान होने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और इखलाक ऐसा था कि जो भी उनकी बातें सुनता और उन्हें देखता और उनका दीवाना हो जाता। तो जी तमाम प्यारे दोस्तों, हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदफ़ैली के लिए बुलाया और अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसकी चाल से कैसे बचाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।